بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بات چل رہی تھی کہ خاوند کی شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں. شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں. اس میں بات چل رہی تھی کہ بیوی کو ہمیشہ 3 بنیادی چیزیں ضرورت ہے. اس میں ایک پروٹیکشن، تحفظ، دوسرا اٹینشن، توجہ، اور تیسرا ہے اپریسیشن یعنی حوصلہ افزائی. یہ تو بیوی کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اور شوہر کی 10 غلطیاں، اس میں سے پہلی ہے کہ بیوی کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، اور دوسرا اس کو ہمیشہ طلاق کی دھمکی دیتے رہنا. یہ دو چیزیں. دوسری چیز چل رہی تھی طلاق جو ہے ایک ناپسندیدہ چیز ہے. جی، ویسے بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں، ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی کسی کے مسئلے کا حل ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا. لہذا خاوند کو چاہیے کہ طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے. دیکھو، ہاں مسائل ہوتے ہیں گھر کے اندر، میاں بیوی کی زندگی میں پرابلم ہوتے ہیں، ان کے اور بھی جائز طریقے ہیں اس پرابلم کو حل کرنے کے، سمجھانے کے. ایک طلاق تو اللہ نے سمجھانے کے لیے نہیں بنایا. ہاں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کے سمجھانے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جی، تو میاں بیوی کے پرابلم اگر ہے تو اس کو سمجھانے کے کئی طریقے ہیں. طلاق تو اس کا اینڈ ہے. جب سارے طریقے اختیار کر کے کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تو آخر میں ایک طریقہ ہے، لیکن پہلے دوسرے طریقے اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بیوی کی غلطی پر اس کی تعزیر کا طریقہ بتایا، یعنی اس کو ڈرانے کا، اس کو سمجھانے کا طریقہ بتایا ہے. قرآن میں سب سے پہلی بات سمجھائی کہ تم اس سے بولنا بند کر دو. اگر کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلی چیز بولنا بند کر دو، یعنی بولنا کم کرو. جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں منائے گی، غلطی سے ہٹ آئے گی، اس کو احساس ہوگا. اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. دوسرا طریقہ، سمجھانے کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بستر جدا کر لو، تو وہ پھر سمجھ جائے گی کہ میاں مجھ سے واقعی ناراض ہے. اب جب اتنی باتیں بتائی گئی تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا. جی، طلاق کا لفظ تو نہیں بتایا گیا. تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ سمجھانے کے جو اور طریقے ہیں پہلے ان کو کیا جائے. جی، حتیٰ کہ وہ کوئی سخت غلطی گناہ بھی کر بیٹھی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے بعد اگر تم اس کو چاہو سمجھانا تو شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے، مگر اس کی بھی حدود اور قیود ہے. اور یہ عام بات میں نہیں کہ نمک تیز ہو جائے تو ہاتھ اٹھا لیا. یہ اس عورت کے لیے ہے جو اخلاقی غلطی کر بیٹھے، تو اس پر مرد کو حکم دیا گیا کہ پہلے تم اس سے ناراض ہو،
وہ تمہیں منائے پھر بھی نہیں سمجھے تو بستر جدا کر لو، پھر بھی نہیں سمجھے تو مگر چہرے پر نہیں، یعنی ہلکی سی مار مارو مگر چہرے پر نہیں۔ ایک صاحب کہنے لے، او جی اسلام میں بیوی کو ماننے کا حکم ہے، جیسا آج کل عام رواج ہے، او جی اسلام میں بیوی کو ماننے کا حکم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ماننے کا حکم تو ہے مگر کس صورت میں؟ خالی اتنا ہی دھیان رکھا کہ ماننا ہے کہ دیکھو ہم تو اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا سمجھانے کا دوسرا طریقہ تھا، اس کو تو کبھی لیا ہی نہیں۔ فرمایا پہلے یہ طریقہ لو، پھر یہ طریقہ لو، پھر یہ طریقہ لو۔ جب پہلے دو طریقہ اختیار کیا نہیں اور ڈائریکٹ ایک ہی حکم لے لیا۔ ہاں، فرمایا اگر وہ اخلاقی غلطی کر لے، پھر میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اخلاقی غلطی کر کے آئے تو اب خاوند کو چاہیے کہ اس کو حلوہ کھلائے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کام کیا، میں تمہیں آئس کریم لا کر کھلاتا ہوں؟ اس کا تو حل یہی ہے کہ جب سمجھانے سے بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اس لیے شریعت نے پھر اس کو علاج کے طور پر یہ کڑوی دوا پلانے کا حکم دیا ہے، مگر اس دوران میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں آیا، یہ دھمکی نہیں دو طلاق کی۔ جی، تو طلاق کا لفظ اس میں نہیں آیا ہے، تو معلوم ہوا کہ شریعت بھی چاہتی ہے کہ مسائل کا حل ڈھونڈا جائے مگر طلاق حل نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ایسا چیز، لیکن اگر کبھی طلاق کی نوبت آ ہی پہنچے تو اس کا بھی ایک طریقہ شریعت نے سمجھایا ہے، ہوش میں رہ کر، وہ بھی بے ہوشی میں طلاق نہیں دینی ہے۔ طلاق کا جہاں حکم آیا شریعت کہتی ہے کہ تم اپنوں میں سے دو بندے بلاؤ، اپنوں میں سے یعنی اپنے خاندان میں سے دو بندے بلاؤ، اور ان کے خاندان بیوی کے خاندان میں بھی دو بندے بلاؤ، اور وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرے، وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرے، وہ طلاق سے پہلے فریقین میں صلح صفائی کی حتی الوسع کوشش کرے، وہ دو بندے بیوی کی طرف سے، دو بندے شوہر کی طرف سے، پھر وہ آپس میں بیٹھ کر ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرے۔ جب سب سمجھ لے کہ صلح کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اچھے طریقے سے بیوی کو فارغ کر دیا جائے، اب اس کو فارغ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق سے پہلے بھی مشورے کو رکھا گیا ہے۔ طلاق تو سب سے آخری چیز ہوتی ہے، تو پہلے سمجھانا ہے، پھر بسترا الگ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہلکی سی مارنا ہے، اور اس کے بعد بھی دو بندوں کو بلا کر سمجھانا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہو چکی ہے اور اب بھی کوئی حل نہیں، تو وہی دو بندے فیصلہ کریں گے کہ اب چھوڑ سکتے۔ دیکھو کتنی ہے، اور آج تو ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوگی تو چھوڑ دی، یہ شریعت کا حکم ہے، ہم شریعت جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ساری چیزیں کرتے وقت بھی دھمکی کہیں نہیں ہے کہ اس کو دھمکی دو، کہیں آیا ہے شریعت میں؟ اور آخر میں فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے، فیصلہ بھی دو دو بندے جو شوہر کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے وہ فیصلہ کریں گے، اب تم دونوں نہیں رہ سکتے، الگ ہو جاؤ، تو اب شریعت کی طرف سے آسانی سے الگ ہو سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ، تو خاوند لوگ یہ بہت بڑی کوتاہی کر لیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لفظ عورت کے ذہن میں کتنا انقلاب برپا کر دیتا، کتنا ٹینشن لاتا ہے۔ اور وہاں پہلے بتایا اس کو اٹینشن دو، ٹینشن مت دو، اور یہ لفظ سے اس کو ٹینشن دے دیتے، اس کے ذہن میں منافقت پیدا کر دیتے، اس کی شخصیت کو توڑ کر دو میں بدل دیتے، منقسم شخصیت بن جاتی، تقسیم ہو جاتی۔ طلاق کا نام سن کر
اس کے دماغ میں شیطان کسی دوسرے غیر محرم مرد کا تعلق ڈال دیتا ہے اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ گھر کسی اور کا بسا رہی ہوتی ہے مگر دل میں کسی اور کو بسا رہی ہے. وہ ہے تو کسی اور کے گھر میں لیکن اس کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہماری بیوی صحیح نہیں ہے. بھائی پہلے تم صحیح بنو. ہم ہی صحیح نہیں ہیں تو وہ کہاں سے صحیح ہوگی؟ ہم نے اس کو تین چیزیں، یہ دھیان میں رکھنا، اس کو تین بنیادی چیزیں چاہیے. پھر دیکھو اس کی محبت دیکھو، اس کی خدمت دیکھو، پھر اس کے بعد اس کے اخلاق دیکھو. لیکن یہ تین چیزیں اگر دی نہیں ہیں تو پھر اس سے امید مت رکھو کہ اس کے اخلاق میں دیکھو، اس کے محبت دیکھو. کیوں کہ وہ خود ہی بیچاری پریشان اندر سے. تو کیا ہمارے اخلاق کو دیکھے گی؟ ہم اس کے اخلاق کو دیکھ سکیں گے؟ مگر دل میں کسی اور کو بسا رہی ہوتی. یہ کتنی واہیات اور بری بات ہے. لہذا خاوندوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کی دھمکی کبھی بھی نہ دے. تیسری غلطی خاوندوں کی کتنی ہے؟ 10 خطرناک غلطیاں ہیں. ہاں، پھر بیویوں کی بھی غلطی آئے گی، اس لیے آپ لوگ خوش نہیں ہو جانا، ورنہ سب خوش ہو رہے ہیں کہ آج ان کی پٹائی برابر ہو رہی ہے، پھر آپ کی بھی پٹائی ہوگی. ہاں بھائی، غلطی تو دونوں طرف سے ہوتے. ہاں، تو ہم اپنی اپنی غلطی کو صحیح کر لیں. ہاں، تو تیسری خطرناک غلطی جو خاوندوں سے ہوتی ہے، وہ ہر وقت بیوی کو کہتے رہتے ہیں کہ تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ بھی ایک دیتے ہیں نا دھمکی. بھائی کیوں اس کو ڈراتے رہتے ہو؟ تو اگر یہ بھی تم نے جملہ کہا تو فوراً اس کو ٹینشن آ جائے گی، اب وہ محفوظ نہیں. اتنی خوبصورت نہیں ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا. کہ تم تو یہ دوسری شادی کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دھمکی دیتے. وہ شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی بیوی مرد کے سب تقاضے پورے کر رہی ہے تو کیا مصیبت پڑی ہے کہ بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دی جائے یا سوکل لانے کی دھمکی دی جائے. خواہ مخواہ اس کی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے اور اپنی زندگی میں بھی پریشانی پیدا کی جائے. یاد رکھنا، کہتے ہیں نا ہمارے دماغوں میں 2 بیوی کا پوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں یاد رکھنا 2 بیویوں کے درمیان عدل انصاف کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے. ہم نے تو ایک جملہ لے لیا بس دوسری شادی کر لوں گا، لیکن تو کر کے اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے وہ اتنی سخت ہے، وہ توبہ کرے گا، بولے میری ایک ہی ٹھیک ہے. آج اس ذمہ داری کو انسان سمجھا نہیں ہے، اس لیے وہ لفظ چل پڑا ہے تو ہر ایک دوسرے کو ستاتا رہتا ہے. ہاں، مذاق میں بھی اگر بیوی کو ستاؤں گے نا تو بھی وہ ٹینشن لے لے. یہ ایسی چیز ہے اس کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے، مرد آپس میں تو مذاق کر لے لیکن بیوی کے ساتھ بھی یہ مذاق نہیں کرنا، کیونکہ اس سے ٹینشن آ جاتا ہے اس کو. تو فرمایا یہ عدل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. سنیے قرآن مجید میں اس پر گواہی دے رہا ہے. ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو جاؤ اور تمہارے اندر کتنا ہی ٹھرکی پن کیوں نہ ہو، تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے. دوسری کی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن ساتھ میں شرط لگا دی. شرط کو بھول گئے اور خالی اجازت کو یاد رکھا تو یہی ہوا، آدھا کام لیا اور آدھا کام چھوڑ دیا. اس کا مطلب دوسری بیوی شریعت کے لیے نہیں کر رہے ہو، نفس کے لیے کر رہے ہو. اتنی آگے آئے گا. حدیث یعنی لالچ کیوں نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کتنا ہی ٹھر پن، یعنی تم کتنے ہی مضبوط ہو لیکن تم 2 بیویوں کے درمیان انصاف. قرآن خود ہی کہہ رہا ہے، حکم بھی کہہ رہا ہے کہ کرو،
پھر ساتھ میں انصاف کا کہہ رہا ہے، پھر خود کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر بھی نہیں سکتے، یعنی ہارڈ کام۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر ہی نہیں سکتے، کمزور ہو، تو پھر اتنا بڑا بوجھ لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے جاؤں گے؟ اب قرآن نے کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکتے، تو اندازہ لگاؤ اللہ۔ اس لیے یاد رکھنا، جو کر رہے ہیں وہ اوپر سے تو دکھائی دے رہا ہے، ان کی زندگی کو اندر سے جا کر دیکھو تو سب صرف نفس کے لیے سب کام ہو رہا ہے۔ انصاف کرنا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت مشکل کام، الا ماشاء اللہ۔ جو ہمارے ماحول میں ہے وہ تو ایک عام وہ بن گیا کہ چلو چلتا ہے، کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ انسان عبادت کے راستے سے تو وہ بڑا اچھا ہے، اس طریقے سے اگر انصاف نہ کیا تو وہاں پکڑا جائے گا۔ شریعت میں کئی چیک پوسٹ ہے، ایک چیک پوسٹ سے تو تم نکل گئے کھلا پلا کے چلو، اور دوسرے میں جاؤ گے تو وہاں ارے بابا یہاں پہ وہ سارے چیک پوسٹ پاس کرنے ہیں، اور تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، ایک آدھ ہوتا تو چل جاتا۔ تو آج ہم عبادت کا راستہ دیکھتے ہیں، بولے اس چیک پوسٹ سے نکل جائیں گے، بولے بہترین میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے ذرا بیویوں کا چیک پوسٹ کرے، تو وہاں پکڑا گیا کہ ذرا اس کا بزنس جو تھا اس کا ذرا چیک پوسٹ کرے، تو وہاں گیا، ارے یار تمہارے اس میں بھی گڑبڑ ہے، تو گئے کام سے۔ تو ہر چیز چیک ہوگی، ہاں۔ یا یوں سمجھو کہ سارے لگیج لے کر آ رہے تھے، تم نے ایک لگیج دکھایا تھوڑی چلے گا، سب لگیج کھولیں گے، ہے کہ نہیں؟ سب لگیج کھولا جائیں گے، اور جو کسی میں پکڑے کسی نہ کسی میں تو آئی جائے گا گڑبڑ، بولے یار تو یہ سب لگیج ہے، یاد رکھو، کیونکہ آج کل کسٹم کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے جلدی سے۔ جی جی۔ تو اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے کی دو بیویاں ہو، حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے کی دو بیویاں ہو اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرتا ہو، قیامت کے دن ایک فالج زدہ انسان، فالج کیا بولتے ہیں؟ لکوا، اسٹروک جس کو لگ جاتا ہے، پیرالائز، اس کی یعنی ایسا بندہ، یعنی خالص زدہ بندہ انسان کی طرح اللہ کے حضور میں اس کو کھڑا کیا جائے گا، جو یہ بیماری میں ہوگا اس کے سامنے کھڑا کیا جائے، پھر اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے اپنی بیویوں میں ناانصافی کی۔ تو جب اتنا انصاف ہم کر ہی نہیں پاتے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو دو بیویوں میں انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو بلایا جائے گا تو وہ پیرالائز کی طرح ہوگا، اس کا آدھا بدن خراب ہوگا، آدھا بدن سے اس بیماری میں آئے گا۔ اللہ، بہت بڑا چیلنج۔ لہذا دوسری شادی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، تو ایسی دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ جملے سے سب بیویاں تو خوش ہو گئی، کہاں ابھی ہم کو دھمکی نہیں ملنے والی، تو بھائی نہیں دیں گے نا دھمکی، پھول سے بھی نہیں نکالنا۔ اس عاجز نے امریکہ کی ایک کمیونٹی میں بعض بیویوں کی طرف سے باتیں سنی، بیویوں کی طرف سے باتیں سنی کہ خاوند ہم پر توجہ نہیں دیتے، ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی ہے، یعنی اچھی خوب سے خوبصورت دوسری لڑکیوں کی تلاش رہتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی باتیں تھی، یہ کس کی بیویوں نے یہ سنایا حضرت کو؟ کہ جو نیک تھی، امریکہ کے اندر نیک تھی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شوہر اور کے شہر نیک ہے اور بیٹھ ہوئے ہیں حضرت سے، اور وہ ان کی بیویاں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے شوہر خوبصورت سے خوبصورت ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کہ جو نیک لوگوں کی باتیں تھی، سلسلے میں بیت تھے، جب اس عاجز نے کمیونٹی کی طرف سے کئی عورتوں سے پیغام سنا، یہ باتیں سنی اور محسوس کیا، تو پھر خاوندوں کی ذرا کلاس لینی پڑی، مجھے بلایا سب کو، بولے ادھر آؤ، جیسے آج آپ کی کلاس ہو رہی ہے نا، میں نہیں لے، حضرت لے رہے ہیں، میرا تو کیا ہے کہ میں کروں، میں خود ہی برا ہو ایسا تو بھی۔
تو ان کو بلا کر بٹھایا اور حال احوال پوچھے تو پتا یہی چلا اس ماحول میں چونکہ ان کو ہر طرف گوری لڑکیاں ملتی ہے. اب امریکہ کے ماحول میں تو سفری مل رہا ہے نا، گوری لڑکیاں ملتی ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہوتی ہے، تو ذہن اسی طرف رہتا ہے. یہ بیوی تو اتنی خوبصورت نہیں، اور فلاں لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے. تو اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے، کرے یا نہ کرے. حالانکہ کرتا نہیں ہے لیکن ایک ذہن میں لے کے چلتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، بیوی کو ٹینشن رہتا ہے. یہ تو پتا ہے کہ کرے گا نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا یہ بھی اس کو محبت آدھی آدھی کر دیتا ہے. اس لیے دماغ میں سے ایک چیز کو نکال دیا. تو وہ کہنے لگے اس کے ساتھ بھی شادی، تو اب دوسری شادی کا خیال ان کے ذہن میں ہے، کرے یا نہ کرے. اور یہ بات ہے، مگر آپشن ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. دماغ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپشن کہ کیا کرے، اس کو کیسے نکالے، نہیں ہو رہا. لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو پوری طرح پیار نہیں دیتے. اب دیکھا، یہ بھی نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ایک راستہ ہے دونوں میں توڑ ذریعہ کرانے کا. کرے گا کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بات بیچ میں لا کر دونوں میں محبتیں بٹا دے گا. اب پریشانی کی زندگی دونوں گزار رہے. تو اس لیے یاد رکھے کہ ہم اپنے ذہن کو بھی اس طرف لائے ہی نہیں، تاکہ ہمیں ٹینشن بھی نہ ہو اور ہم اپنے کام میں لگے رہے اور محبت اور پیار سے چلتے رہے. لہذا اس وجہ سے وہ گھر میں بیوی کو پوری طرح پیار نہیں دیتے. اس عاجز نے ان سب سے کہا، اس عاجز نے ان سب سے کہا، تم اپنے ذہنوں سے آج یہ نکال دو کہ تم نے دوسری شادی کرنی ہے، جس سے پہلے کر لی، ذرا اس کو تو مطمئن کر کے ہمیں دکھا دو. جو پہلی کی ہے اس کو تو پہلے اچھی طریقے سے رکھ کر مجھے دکھا دو. پہلے ایک کو اچھی طریقے سے رکھا نہیں ہے، اس کو اطمینان نہیں دلا سکے، تم دوسری لا رہے، پھر اس کو بھی پریشان کرو گے. شادی تو محبتوں کے لیے ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اس کو بے سکون تم دے دو گے. جب اس کو مطمئن کرو گے تب تمہارے بارے میں اگلی بات ہم سوچیں گے. چونکہ بیعت کا تعلق تھا نا، وہ تو ان کی بات ماننے والے تھے، تو وہ تو ان کے استاد تھے، بیعت کا تعلق تھا. تو حضرت نے کہا کہ دیکھو آپ کو کرنی ہے، کوئی بات نہیں، پہلا ایک شرط، اس بیوی کو مطمئن کر کے مجھے دکھا دو، پھر میں آپ کو سوچ کے جواب دوں گا دوسرا. تو چونکہ بیعت کا تعلق تھا اور اس میں نیک، دیندار اور متقی لوگ تھے. دیکھو ان کا حال یہ تھا، متقی لوگ تھے، بڑے بڑے عالم لوگ تھے، کئی بڑے بڑے حافظ تھے، قاری تھے، ان کا یہ حال تھا. اور دوسرے آفیسر حضرات تھے، کافی سارا مجمع تھا. جب سب کو اچھی طرح بات سمجھائی گئی اور ان سے وعدہ لیا گیا کہ تم اپنی موجودہ بیوی کو اطمینان کرو گے تو پھر تم میرے پاس آنا جب ہمیں دوسری کی ضرورت ہے. جب وہ وعدہ کر کے گئے تو ایک ہفتے کے اندر وہ خود واپس آئے. وعدہ کر کے گئے کہ ٹھیک ہم ان کو مطمئن کریں گے، ایک ہفتے اندر خود واپس آئے اور کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے، جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا، ہمیں پہلی بیوی اتنی پیاری لگنے لگی کہ شکل بھی اچھی لگتی ہے اور عقل بھی اچھی لگتی ہے. شکل بھی اچھی لگتی ہے اور عقل بھی اچھی لگتی ہے. پہلے تو شکل بھی بری تھی اور عقل بھی بری تھی. وہ خود سنانے لگے ایک ہفتے کے بعد کہ حضرت اچھی بات ہوگی، اب ہمیں اپنی پہلی بیوی بہت اچھی لگنے لگی. تو دیکھا نا، وہ تھوڑا سا نفس مار رہا تھا اور دونوں میں جھگڑا کرا. دیکھو گھروں کو محبتوں سے کیسے رہنا، وہ سارے اصول بتا رہے، اس کے رولز سے. تو فرمایا کہ ہمیں عجیب، جس دن سے دوسری شادی کا خیال ہم نے ذہن سے نکال دیا، ہمیں پہلی بیوی اتنی پیاری لگنے لگ گئی کہ شکل بھی اچھی لگتی ہے اور عقل بھی اچھی لگتی ہے، کام بھی اچھے لگتے ہیں، گھر کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے. اب ہم نے 100% نظروں کی حفاظت بھی کرنا شروع کر دی.
صرف ایک خیال ذہن سے نکال دیا سیدھے ہو گئے. اس لیے مسئلہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ لے کر ان اللہ والوں کے پاس جاتے ہی نہیں. ہاں، جسم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس تو چلے گئے، اب تم دونوں مل کر بھی ایک جسم ہے. اب یہ لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہیں گے اس کے ڈاکٹر ہی کدھر ہے. بھائی میاں بیوی دونوں ملے تو ایک باڈی بنتی ہے. تو اب یہ باڈی میں اگر خرابی آ گئی تو کیا کرو؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اس کے ڈاکٹر ملتے نہیں ہیں، یا تو پھر ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں. اللہ نے بنائے تو ہے لیکن ہم ڈھونڈتے نہیں. اس لیے ایسا کرنا چاہیے. تو بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں. ارے کبھی دی تھی تم لوگوں نے؟ دی تو نہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ہاں مذاق بھی مت کرو اس بارے میں. مذاق تو بہت ساری چیزیں ہے. ایسی مذاق کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو، یہ مذاق بھی حرام ہے. تکلیف نہ ہو وہ تو ٹھیک ہے. جی، تو بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہیں، اس کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے. ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے، اور پھر وہ دعوے کرے کہ میں ایک من اور سر پر اور اٹھا لوں گا، پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی اور تیرا تماشا دنیا دیکھے گی. یعنی ایک 50 کلو کا بوجھ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور پھر کہتا ہے ابھی 50 کلو میں اور لوں گا. تو پہلے 50 کلو اس کو تو اٹھا کر لے جا ٹھکانے پر، اور تو دوسرا 50 کلو اٹھائے گا تو تیری کمر ٹوٹ کے سیدھا بیٹھ جائے گا. تو جائے گا کدھر؟ تو پہلا بھی 50 گیا، دوسرا بھی 50 گیا. مثال بتا رہا ہوں. تو من کہتے ہیں یعنی 50 کلو کی بیوی نہیں. ہاں ورنہ وہ کہیں گے ہم تو 100 کلو کو پہلے سے ہی ہے، تو کمر ٹوٹ جائے گی. تو یہ ہے کہ بھائی ایک ہے اس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو اب دوسرے اٹھائیں گے تو ہماری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. جب ٹوٹ جائے گی تو پھر بالکل چل نہیں سکیں گے. تو پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، تیرا تماشا دنیا دیکھے گی. یہی حال خاوند کا ہوتا ہے. لہذا خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھنا، اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے تو تمہاری بیوی کو دوسرا خاوند بھی مل سکتا ہے. اگر تمہارے ریئیکشن میں آ کر کبھی تمہاری بیوی نے یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی، کیا لڑکی کو دوسرا لڑکا نہیں مل سکتا؟ لہذا بڑی بے وقوفی ہوتی ہے بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دی. تو 3 غلطیاں ہوئی. پہلی کیا تھی؟ اگنور کرنا. دوسری کیا تھی؟ ہاں ٹینشن دینا، اس کو ٹینشن مت دو. تیسری کیا تھی؟ ہاں دوسری شادی کی دھمکی دے. طلاق کی تھی. دوسری طلاق کی تھی. طلاق کی دھمکی دینا. تیسری ہے دوسری شادی کی دھمکی دینا. 3 چیزیں یہ ہمیں حفظ کرنا ہے، یہ سبق وظیفے کی طرح. یاد ہوگا، گھر میں جاؤں گا لڑائی ہوگی تو پہلے سوچو میں نے 10 غلطی میں سے کوئی غلطی تو نہیں کی نے. اگر کی ہے تو توبہ وہی کر لینا، سیدھا معاملہ صحیح ہو جائے گا. چوتھا بے عزت کرنا. چوتھی چیز جو غلطی ہے بے عزت کرنا. چوتھی غلطی عام طور پر خاوند حضرات یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں. اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے. بہن کے سامنے کبھی بیوی کو ڈانٹ دیا، بیوی کو ڈانٹ پلا دی. ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دیا. بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے. کون؟ خاوند تو بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بہت کنٹرول رکھتا ہے گھر میں.
بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کا تو بہت کنٹرول ہے گھر میں، یوں وہ اپنی ماں بہن کی نظر میں بڑے اچھا بن گیا، لیکن اس بیچاری کا تو عزت گئی ہے کہ نہیں؟ مگر حقیقت اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو زیرو کر دیا۔ ماں باپ کی نظر میں خاوند اچھا بن گیا، لیکن بیوی کی نظر میں خاوند زیرو ہو گیا۔ اور ہمیں بیوی کی نظر میں بھی اچھا بننا ہے، ماں باپ کی نظر میں بھی اچھا بننا ہے، ان کے بھی حقوق ہے، ان کے بھی حقوق ہے، دونوں میں بیلنس کیسے کرنا وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جی، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی، جب کسی کی عزت نفس مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ میں شامل ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو ٹوکو، ایک چھوٹے بچوں کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا، چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ وہ روتا کیوں ہے؟ اس کے اندر کا جو نفس تھا نا، وہ تھوڑا زخمی ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا، تو شروع کر تو پھر عورت تو بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہذا اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو۔ تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے آج الٹا کرتے ہیں، ڈانٹنا ہے تو لوگوں کے سامنے، اور نصیحت کرتی ہے تو تعریف کرنی ہے تو اندر۔ اس کو زندگی کا اصول بنا لو، تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دوں گے، بیوی بیچاری برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنایا۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھنا ہے۔ لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے، تمہاری اپنی پوزیشن ان بیلنس ہو جائے گی۔ جی، علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے نا، کہ چلتے چلتے گر گیا، تنہائی میں گرتا ہے تو اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، وہ نہیں روتا۔ تنہائی میں گرا، چوٹ لگتی ہے، وہ پہلے دیکھے گا، کوئی دیکھا نہیں تو روئے گا نہیں، اٹھ کے چلا جائے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے اور اسے کچھ بھی نہیں لگا تو بھی رونا شروع کر دیتا ہے۔ تم دیکھنا کبھی بھی، وہ دیکھا وہ جہاں کسی نے دیا ہو رونا شروع، حالانکہ کچھ بھی لگا نہیں ہے، لیکن وہ نفس پر جو چوٹ لگی، ان کو میں گر گیا، اس لیے وہ رو رہا ہے کہ ہاں میرے کو بہت لگا، اور یہ پتہ نہیں کتنے راستے میں کیا رکھا تھا، اور کچھ نہ کچھ بہانے بنائے گا۔ تو دیکھا اکیلا جو ہے وہ گرے گا، لگے گا تو اٹھ کے کھڑا جائے گا، وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو وہی دیکھو بچے کے اندر یہ چیز ہے، تو اسے آدھی چوٹ بھی لگی رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ ہوں، وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا ہے، وہ درد سے کہ جو لگا ہے اس سے نہیں رو رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ عزت نفس جو اس کے نفس پر چوٹ پڑی ہے نا، اصل میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ ہر انسان کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، اس لیے بیوی کی بھی اپنی ایک عزت ہے۔ تو اب بہن کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اگر ہم نے ڈانٹ دیا تو اس کے دل کو چوٹ پہنچے گی، اور یہ ہم نے ایذائے مسلم حرام ہے، تو یہ ایذا نہیں ہوئی تو بیوی کو تو اور زیادہ ہم نے تکلیف دی، تو کتنا بڑا گناہ ہوا، اور آج ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اب جب ایسا گناہ ہوتا رہے گا اور پھر نماز پہلی صف میں بھی تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھے گا تو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں میں تو بڑا اللہ والا ہوں، پہلی نماز پڑھتا ہوں، اور یہ، لیکن پیچھے کیا کر رہا ہے تو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اگر انسان یہ اصول سے چل رہا ہے، تکلیف نہیں گھر میں ہو رہا ہے، تو تھوڑے سے اعمال پر بھی اللہ اس کو اوپر پہنچاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے، اور معاشرے کی نیکی تھوڑی سی بھی انفرادی نیکی سے بہت بڑی ہوئی۔
اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھا۔ تو کتنی 4 غلطیاں ہوئی۔ پہلی کیا تھی بھائی؟ پہلی غلطی کیا تھی؟ اگنور کرنا۔ دوسری غلطی طلاق کی دھمکی۔ تیسری غلطی دوسری شادی کی، یہ دونوں میں ٹینشن آ جاتا ہے۔ اور چوتھی غلطی لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ دینا، یہ نہ کرے۔ یعنی گھر کے اندر جو جھگڑے چل رہے ہیں نا آپس میں، اس کی کیا پرابلمس ہے، کیا وجہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہ 10 چیزیں ہم نے سیکھ لی نا، اس گھر میں کبھی کچھ نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں سیکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ذرا میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو نماز کو اور بڑھا دیتے ہیں، کیا ہوا ابھی محبت بڑھ جائے گی؟ نہیں نہیں، محبت بڑھانے کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ محبت کے بڑھانے کی کیا غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کو صحیح کرو۔ ہاں، نماز بڑھا دیتے، قرآن بڑھا دیتے، ذرا جماعت میں زیادہ وقت لگا دیتے، بولے کیا ہوا کہ ہمارا آپس میں محبت ہو جائے گی۔ ارے بھائی، تو 4 مہینہ بھی چلا جائے گا تو محبت نہیں ہونے والی۔ جس وجہ سے محبت ٹوٹی ہے، پہلے وہ وجہ کو ختم کرو۔ جو وجہ ہے نا، اب وہ وجہ تو ختم نہیں کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے وجہ لے رہا ہے کہ چلو اتنا صدقہ کر دوں، اتنا لوگوں کو کھلا دوں تو میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، نہیں ہونے والا کام۔ اس لیے 4 غلطیاں ہوگی۔ 5ویں چیز، وقت نہ دینا۔ یہ بھی ہر ایک کی شکایت ہوتی ہے، وقت نہیں دے پاتے۔ 5ویں خطرناک غلطی عام طور پر خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ کس کو؟ وقت تو دیتے، لیکن کس کو دیتے؟ موبائل کو۔ اس لیے فرمایا بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ وقت تو دیتے ہیں لیکن موبائل کو۔ فرمایا بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ جب وقت ملا تو اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، تو کیا ہوا، آیا ہے تو وقت ملا تو امی کے پاس بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے حدیث میں سنا ہے کہ بھائی ماں کی خدمت کرنا ساری فضیلت، لیکن بیوی کی اچھی طریقے سے رکھنا وہ فضیلت سنی نہیں ہے نا۔ اس لیے ماں کے پاس 2 گھنٹے چلا دیا، اور وہ ماں بھی اگر دین نہیں ہے تو ماں بھی اگر بیٹے کو جائے گا تو بیٹھ میرے پاس، تو غصے ہو جائے گی، تو بیچارہ ڈر کے وہ 2 کے بجائے 3 گھنٹہ دے دے، اب سیدھا نیند بھری ہو جا کے سو گیا۔ تو ماں بھی بڑی خوش ہوتی کہ اس کو بیوی کے پاس جانے ہی نہیں دینا ہے۔ آج کل کی مائیں بھی دین نہ ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کر بیٹے کو اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں دیتا تاکہ میرا ہی رہے۔ بھائی یہ سب غلطیاں، اس لیے وہ مائیں جو سن رہی ہے تو وہ بھی سمجھ جائے۔ تو فرمایا اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہے، رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پور ہو گئی، اب کمرے میں آ کر دم سے لیٹ گئے، اور بیوی سے بات بھی نہیں، کچھ پوچھا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو، اور وہ وہاں انتظار کر رہی ہوتی کبھی آ کے مجھے پوچھیں گے، اور آ کے سو گئے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو یہ بھی نہیں پوچھتا۔ اب اگر خاوند وقت ہی نہ دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کا شرعی تقاضا ہے کہ بیوی کو خاوند کا وقت ملے۔ دیکھو یہ حق ہے، کہتے ہیں اکرام مسلم سے کیا چاہا جاتا ہے، حق والے کا حق ادا کرے، ہم کہتے ہیں نا، تو فرمایا یہ بیوی کے حقوق ہے۔ یہ جب، اور یہ کبھی کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ میں حق مار رہا ہوں، وہ تو سمجھتا میں نے زکات ادا نہیں کیا وہ دے دوں۔ ماں باپ کا حق سمجھا تو بیوی کا بھی تو حق ہے، سب کے حقوق ہے، سب کو دینا پڑے گا۔ اگر تمہارے پاس 1 ہی گھنٹہ ہے تو ماں کو بھی آدھا گھنٹہ دو، بیوی کو بھی آدھا گھنٹہ دو، تو دونوں کا حق ادا ہوا۔ لیکن تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، تم نے 1 گھنٹہ ماں کو دے دیا تو بیوی کا حق مارا، اور بیوی کو دے دیا تو ماں کا حق مارا۔ فرمایا اس میں بھی آدھا آدھا دو، تاکہ دونوں کا حق، بلکہ آدھا نہیں، ماں کو اب کم دینا ہے اور بیوی کو زیادہ دینا ہے۔ یہ حق مارنا نہیں ہوگا، دیا تو صحیح، ماں کی خیر خیریت پوچھی۔ بہت سے ایسے ہیں جو بیچارے ماں کو پوچھتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہو گئے، محتاج ہے، جا کے خیریت بھی نہیں پوچھتا اور سیدھا بیوی میں چلا جاتا اور اپنے کام کاج میں لگتا، تو یہ بھی غلطی ہے۔ تو فرمایا وقت دینا چاہیے،
کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کی محفل کی زینت بن کر بیٹھے، تو وقت کہاں جاتا ہے؟ ایک تو جب گھر پہ آتا ہے تو ماں باپ کو دے دیتے، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر پہ ہی نہیں آتے، آفس سے فارغ ہوئے کہ سیدھا دوستوں کی محفل میں، اور وہیں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے ضائع کر دیے، اور رات کو 12 1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں اور دوستوں کی محفل کو سوار بیٹھتے ہیں۔ دوستوں کو تو خوش کر دیا لیکن بیوی کو ناراض کر دیا، تو دوستوں کا حق ادا کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ کئی گھروں میں تو بھلا کیا فائدہ اس کا، زیادہ سے زیادہ بیوی کو وقت دینا چاہیے۔ کئی گھروں میں تو جلدی جاتے ہیں، کئی گھروں میں جلدی تو گئے لیکن بہن بھائیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ماں یا باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اور دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹھے رہتے، یعنی گھر میں جو جوائنٹ فیملی میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ یہ چیز بالآخر جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بیوی کا بنیادی حق ہے کہ خاوند اس کو وقت دے۔ دیکھیے بھی آج کے زمانے میں تو، پہلے تو ماں باپ بہن تھے، اب آج کے زمانے میں ایک دوسرا مشین آ گیا، یہ مشین آ گیا، تو آج تو ماں باپ اور بہن بھائیوں سے اور بیوی سے بھی زیادہ وقت اس کو مل رہا ہے، اس کو مل رہا ہے۔ اس لیے اس سے بہت پرہیز کریں۔ اور یہ موبائل میں بھی، اس میں بھی سب سے زیادہ کس کو ملتا ہے؟ یا تو واٹس ایپ کو ملتا ہے، یا پھر یوٹیوب کو ملتا ہے، یا فیس بک کو ملتا ہے۔ یہ تین ہے نا جو ماں بہنیں اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پہلے ابھی اس کے وہ اصلی ماں باپ نہیں، ابھی تیسرے اور اندر ماں باپ بن گئے، تو وہ ان تینوں کو وقت دے گا، پھر فارغ ہوگا تو کہا اچھا اب بولو کیا بات ہے، ورنہ جب تک اس میں بیٹھے تھے اور بیچارے ماں بلا رہے جواب نہیں دے رہا، بیوی آ رہی جواب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ابھی دوسروں کو دے دیا۔ اور بعضوں نے تو وہ جو ماں باپ نہیں انہی کو بیویاں بنا لیے، تو بیوی ایک تو ہے باہر اور 3 اندر ہے، تو 4 ہو گئی نا؟ تو 4 ہو گئی، تو بھی کہتے ہیں کہ بھئی میری 4 بیویاں ہے تو سب کو وقت دینا چاہیے نا۔ جی بھائی، ارے وہ نہیں ہے، وہ تو تمہاری اصلی بیوی کو توڑانے کے لیے بیٹھی ہے، اس کو وقت نہ دو، وہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت ہے تو اس میں چلے جاؤ، ضرورت نہیں تو چھوڑ دو، بلا ضرورت کیوں بیٹھتے؟ اب یہ حق مارا ہے کل قیام، اب یہ اتنی بڑی بے دینی کا کام کر لیا، ایک تو اس کے اندر بیٹھوں گے وہ گناہ الگ ہو رہے، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کے تم نے وقت دیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بیوی کا وقت نہیں دیا، پھر اس کو وقت دینے کے بعد پھر وہ کتنے گناہوں میں ڈال دیتا ہے وہ الگ، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس کے اندر زیادہ نہ جائے، بہت کنٹرول کرے، ورنہ یہ گھروں کو توڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ آج کل کے مشین جو ہے، موبائل ہے، یہ اچھے اچھے گھروں کو توڑا دیا، موبائل سے گھر ٹوٹ گئے، جو خبریں ملتی ہے اس میں مین چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے۔ تو کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، اب بہت دعوت کے تقاضے، تو کیا بھی وقت میں کیسے دوں؟ تو اس کا مطلب وہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے، وہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یا بیوی کے پاس رہنے کو دین نہیں سمجھا، اور باہر ملاقات کو اور ادھر نصرت کو اور ادھر پتہ نہیں کیا کیا کام کرے گا، بولے تقاضے اتنے ہیں، تو پھر یہ سب سے بڑا بے دین ہے۔ اس لیے کہ دین نے یہی سکھایا تھا کہ ہر ایک کو وقت دو، جہاں بیوی کا ضرورت ہے وہاں بھی وقت دو، اور جہاں عام ملاقات کرنی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ بھی وقت دو، تاکہ تھوڑا سا تمہارے اندر دین بھی آ جائے اور تھوڑا سا حق بھی ادا ہو جائے۔ بہت سے لوگ اپنے وقت کو کیا کرتے ہیں، دین کے تقاضے کے نام پر انہیں کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ دین کا کام بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ دین کا کام کیا کرے گا جو ایک طرف سے دین کو توڑ کر آئے گا؟ تو سب دھوکہ ہے، دھوکہ، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں میرے کو تو فلاں معاملات بہت باقی ہے، آفس میں ٹائم نہیں ملا،
ابھی قرآن پڑھنا باقی ہے، یہ پڑھنا باقی ہے. تو قرآن پڑھنے کو دین سمجھا، وظیفے پورا کرنے کو دین سمجھا، اور بیوی کو وقت دینے کو دین نہیں سمجھا. ارے ابھی تو بیوی کو وقت دے، اس پر تیرا جو معمولات چھوٹیں گے تو تجھے پورا پورا اجر ملے گا. یا معمولات کو اتنا چھوٹا سا تھوڑا سا رکھے کہ جو تھوڑی دیر میں وقت پورا ہو جائے اور دوسرا ٹائم دے. وہ اتنا بڑا، یہ بھی سب دھوکے ہوتے. ہاں بہت سارے دھوکے ہوتے. اب کھول کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ دوبارہ ٹینشن نہیں رہے دماغ میں کہ ہمارا یہ کام ہے نا وہ کام. اور عورتیں بھی، بیویاں بھی اپنے معمولات ایسا نہ بنائیں کہ پھر شوہر کو بھی وقت نہ دے. ان کی غلطی جب آئے گی اس کو پتہ چلے گا. ابھی تو ایک سائڈ سے چل رہے ہیں. تو فرمایا بہت سے لوگ بیوی کو وقت نہیں دیتے. اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، میں مراقبے میں جا رہا ہوں، میں ذکر میں جا رہا ہوں، اور میں پیر صاحب کی مجلس میں جا رہا ہوں. بہانے بنا دیں، بیوی کو وقت نہیں دینا ہوتا تو کیا کہتے ہیں، ارے بڑے پیر صاحب کی مجلس ہو رہی ہے نا آج تو میں جاتا ہوں. یا میں اپنے استاد سے پڑھنے جا رہا ہوں، میں مدرسے میں جا رہا ہوں، یا اپنا گشت کرنے جا رہا ہوں. یہ سب لوگ دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مگر دین کے کاموں کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے. یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں. جب یہ بیوی کو وقت نہیں دیتے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. گھر کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. کیونکہ دنیا دار ہوگا تو دوستوں کو وقت دے گا، دیندار ہوگا تو کہتے ہیں کہ مجھے فلاں پیر کے ساتھ جانا ہے، میرے فلاں معمولات پڑھنے ہیں، مجھے فلاں گشت کرنا ہے، فلاں ملاقات کرنی. اس طریقے سے وقت دے. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی. قصہ سنو. وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی. ابی بن کعب جج تھے. اس کے سامنے آ کر اس نے اپنے خاوند کی تعریف شروع کر دی. بیوی آئی، تعریف، اس کی شکایت نہیں کی، اس کی تعریف شروع کر دی. اب سنو ذرا. خاوند کی تعریف شروع کر دی. کہنے لگی میرا خاوند بڑا نیک ہے. کیا کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے. دیکھو تعریف کر رہی، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنے میں وقت گزار دیتا ہے. اور یہ کہہ کر وہ عورت چپ ہوگی. اب تم کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا تمہارا خاوند، اللہ نے تم کس خوش قسمت ہو، اتنا اچھا خاوند دیا ہے. ہم اگر ہوتے تو ہم تو یہ سمجھتے کہ کتنی تعریف کی ہے، لیکن یہ اللہ والے تھے حقیقت میں تو یہ سمجھتے تھے. اندر کی بات کو دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت اپنے خاوند کی بڑی تعریف کر رہی ہے ماشاء اللہ. تھوڑی دیر کے بعد وہ تو چپ ہوگی. پھر پوچھا تو کیوں آئی؟ اس نے پھر یہی کہا میرا خاوند بڑا نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزارتا ہے. یہ کہہ کر چپ ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات نہ سمجھ سکے کیا کہنا چاہتی ہے، حیران تھے. تو بازو میں ان کے جو جج تھے انہی کے بنائے ہوئے ابی بن کعب نے کہا یہ امیر المومنین، اس عورت نے بڑے اچھے لفظوں میں اپنے خاوند کی کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی، شکایت پیش کر دی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ تھے، انہوں نے کہا عمر، تو عمر حیران ہو گئے، بولے کیا بات کرتے ہو تعریف؟ بولے نہیں، اس تعریف کے اندر اس نے برائی بیان کر دی اور آپ نہیں سمجھی، میں سمجھ گیا. اچھا، ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اس بات کو لے کر آئی ہے، تعریف کرنے نہیں آئی ہے. یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں تم گئے نہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ آپ اس کے خاوند کو سمجھائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی کمزوری ہے؟ میں نہیں سمجھا. بولے بتاؤ. تو اس کا خاوند تو بڑا نیک نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ یہی تو کہنا چاہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن بیوی کے پاس وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. تو دیکھا شکایت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب سمجھ میں آیا. تو تعریف یعنی کتنے اچھے الفاظ میں کہ کام بھی بن گیا اور سمجھ بھی گئے. شکایت کرنا اچھا نہیں لگتا تو تعریف کر دی. اب اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھدار انسان جو ہے
وہ ان کی باتوں پر غور کرے گا تو اللہ اس کے دل میں ڈالیں گا کہ کیا کہنا چاہتا جی. تو فرمایا اس کو بیوی کے پاس وقت گزارنے کے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے خاوند کی شکایت کی، کتنے اچھے انداز سے شکایت کی. چنانچہ آپ نے اس خاوند کو بلایا، حضرت عمر نے اس کے خاوند کو بلایا. وہ ایک صحابی تھے، بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو دین میں بھی روزے سے رکھتی تھی اور ساری رات مصلی پر کھڑا رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کے مزے لیتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہاں. کہا کہ تم ایسا سارے کام کرتے ہو؟ بولے ہاں، میں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں کہ میری بیوی کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے میری. تو حضرت عمر نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ جب آپ نے اس مسئلے کو سمجھا ہے، حضرت عمر نے اپنے اس جج سے فرمایا کہ تم اس کو سمجھا ہے تو اب تم فیصلہ بھی کرو، کیونکہ شکایت اب اس کو دور کرنا ضروری ہے. تو آپ نے مسئلے کو سمجھا، مسئلے کا حل بھی آپ سمجھا دیجئے. چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ دیکھو، شریعت نے حکم دیا ہے، کیا ہے؟ اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو. تمہیں چاہیے کہ اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو. تمہاری ان کی عادت کیا تھی؟ روزانہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں میں نماز پڑھتے. اب انہوں نے کیا کہہ دیا کہ تم 3 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھٹی دو. فیصلہ کیا، فرمایا 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو، مگر چوتھا دن افطار کرو، روزہ نہیں رکھو، اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو. یہ سن کر، کیونکہ وہ حقوق اللہ بھی ہو گیا اور حقوق العباد بھی ہو گیا، تو فرمایا یہ سن کر وہ تو چلی گئے، وہ تو چلے گئے، شوہر چلے گئے، اور بیوی بھی خوش تھی کہ ہر 3 دن کے بعد خاوند سے اب وقت مل جائے گا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ نے یہ 3 دن کی شرط کیسے لگائی؟ اب حضرت عمر کیونکہ ہر چیز چاہتے تھے قرآن حدیث سے ملے، تو بولے تم نے فیصلہ کیا ہے، 3 دن اس کو اجازت دی اور 1 دن اس کو منع کیا ہے، بیوی کو وقت دینے کو کہا، تو یہ کہاں سے لائے تم؟ تو فرمایا، کہنے لگے میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی ہے. قرآن مجید میں ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دی ہے. اگر بالفرض کوئی 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دن کے بعد چوتھی رات مل جاتی ہے. اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک روزے رکھ سکتے ہو اور چوتھے دن اپنی اس بیوی کو وقت دو. تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکی میں لگے کہ اپنی بیویوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہت خطرناک غلطی ہوتی ہے. اتنا بہترین فیصلہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں، وقت پورا ہو گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج یہاں پر ربیع بھی پورا نہیں ہوا. کون سی چوتھی 5ویں بات چل رہی تھی نا؟ وقت نہ دینا، وقت کے بارے میں. ٹھیک ہے، کل اسی کو پورا کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.